السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں خدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لہو سلال بائی انیشا عمر کی ایپیسوڈ نمبر 67۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نہیں، میں نے اس کو کوریڈور میں ویٹ کرنے کا بولا تھا اور میرا بھائی ایسا نہیں کرتا۔ میں نے اگر اس کو کوریڈور کا کہا تھا تو وہیں ہونا چاہیے، وہ پورے اعتماد سے بولا۔ کوآرڈینیٹر کو اس کی معصومیت اور اس کے غصے سے اس کی سرخ ہوتی ناک پر پیار آیا تھا۔ وہ اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھاما۔ اچھا چلو مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر اس کو لیے گیٹ تک آئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ایڈمن بلاک کی جانب جاتے، گیٹ پر کھڑے ان تینوں پر نگاہ پڑی تو مرجان کا دل ڈوب سا گیا۔ اس نے یاقوت کو کوریڈور کا کہا تھا۔ وہ دیکھو، میں نے کہا تھا نا۔ کوآرڈینیٹر سر ہلاتی ہوئی ایڈمن بلاک میں چلی گئی۔ مرجان سست قدم اٹھاتا ان کے پاس آیا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تم ہمارے ساتھ چلو، میں تمہاری تائی جان سے بھی بات کر لوں گی۔ صفا نے 1 منٹ میں حل پیش کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے آیت کی تائید چاہی تو اس نے یاقوت کی جانب دیکھا۔ یاقوت پہلے ہی خوش تھا۔ آیت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مرجان، صفا نے سیدھے ہوتے اس کو دیکھا جو ان کی جانب ہی چلا رہا تھا۔ وہ سست قدم اٹھاتا ان کے پاس پہنچا۔ صفا نے اس کا بجھا سا چہرہ دیکھا تو فوراً آگے بڑھی۔ اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے پکڑا، اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر اس کا ماتھا چوما۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے ایکٹ ایک عورت کو ماں بناتے ہیں۔ بچے پیدا ہر عورت کر لیتی ہے، مگر ماں بننا مشکل کام ہے۔ یہ مشکل ان کے لیے ہے جو بچوں کو بس ایک ذمہ داری سمجھتی ہیں، ورنہ یہ ایک خوبصورت سفر ہے جو کوئی بھی عورت طے کرتے ہوئے تھکتی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا روزہ نہ رکھو، اس نے مرجان کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھ کر کہا۔ آئی ایم فائن، اور وہ ایک نگاہ یاقوت پر ڈالتا بولا۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے، آج ہم لوگ ایک ساتھ افطاری کریں گے۔ وہ ان تینوں کو ساتھ لیے چلتی۔ مرجان نے ایک سوالیہ نگاہ آیت پر ڈالی۔ آج آیت ہمارے گھر جا رہی ہے۔ صفا نے اس کے علم میں اضافہ کیا، مگر مرجان نے بے پرواہی کا اظہار کیا، جیسے کہ اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ گاڑی میں آ کر ان لوگوں نے سکون کی سانس لی تھی۔ اے سی کی خنکی نے سکون بخشا تھا۔ یاقوت ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، جبکہ صفا مرجان اور آیت کے ساتھ پچھلی سیٹ پر۔ عیشا، زرار کی حالت خراب ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اینا نے عیشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو کہ اس ملبے کے سامنے تپتی دھوپ میں زمین پر بیٹھی تھی۔ مجاہدین گاڑیوں میں تھے جبکہ گارڈز ملبہ ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے اور عیشا ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ نہیں اینا، تم لوگ جاؤ۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں۔ مگر ہم لوگ تمہیں چھوڑ کر کیسے؟ میں ٹھیک ہوں، زخمیوں کو طبی امداد چاہیے، تم لوگ جاؤ، وہ بنا پلتے ہی بولی۔ مگر عیشا، میں نے کہا تم لوگ جاؤ اینا، وہ چلائی۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی تو اینا نے اس کو بیٹھے بیٹھے اپنے ساتھ لگایا۔ پلیز خدا پر یقین رکھو، اینا نے ٹوٹتی ہوئی امید کے ساتھ اس کو دلاسا دیا۔ خدا پر یقین ہے اینا، مگر قسمت پر نہیں۔ میں ہمیشہ سے اکیلی رہی ہوں۔ ماں بابا کی علیحدگی کے بعد میرا کوئی رشتہ نہیں بچا تھا۔ بابا نے منہ پھیر لیا، ماما نے دوسری شادی کر لی اور عیشا اکیلی رہ گئی، کیونکہ عیشا تو بیکار تھی نا، وہ آج ٹوٹے لہجے میں بولی تو اینا نے پہلی بار عیشا کو اتنے درد میں دیکھا تھا۔ ابراہیم سر نے مجھے سہارا دیا اور کہتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی۔ اور سفیر، وہ میرا واحد دوست تھا اینا۔ عیشا کے حلق میں خراشیں پڑ گئیں۔ اینا نے اس کو ساتھ لگائے رکھا، وہ ٹھیک ہوگا، تم دیکھ لینا۔ اینا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ ہاں وہ ٹھیک ہوگا۔ بدتمیز انسان جان بوجھ کر مجھے دکھ دیتا ہے، ایک بار آ جائے اس کا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی، عیشا نے بکھری سی آواز میں کہا تو اینا مسکرا دی۔ ہاں مگر ابھی یہاں سے چلو، نہیں تم باقیوں کو لے کر چلو، جب تک وہ لوگ باہر نہیں آ جاتے میں یہیں رہوں گی۔ مگر عیشا، اینا، وہ سخت آواز میں پکارتے ہوئے پلٹی، مت بھولو کہ ان لوگوں کی جان بچانا اور ان کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے میری فکر چھوڑو اور جاؤ یہاں سے، میں یہاں گارڈز کے ساتھ مدد کروں گی۔ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اینا اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ عیشا کچھ دیر بعد اس جانب چلی گئی جہاں گارڈز کا ملبہ ہٹانے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے تھے۔
मगर इस कोशिश में एक उम्मीद थी, एक आस जुड़ी थी। ऐना पलट गई, अब इसको अपना फ़र्ज़ निभाना था। इब्राहिम ने इसको बताया था कि मंसूर कंपाउंड में नहीं है, तो फिर इसको हसन ने कहीं और रखा था। इसलिए ऐना को अब हसन के अगले ठिकाने तक भी जाना था। सूरज पर अपना कहर बरसा रहा था। आसमान पर कोई बादल नहीं था, किसी बादल में जुर्रात ही ना थी कि वो इस तपती रेगिस्तान में चलते हुए इस आग के शोले की राह में रुकावट बन सके। वो तंग सुरंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो अब इब्राहिम की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब इसके हाथ पांव इसका साथ छोड़ रहे थे। इसने एक ठंडी सांस ली और कुछ वक्त के लिए कोशिशें तर्क कर दी। मगर कुछ ही देर बाद इसको जोर का झटका लगा था। इब्राहिम को सांस नहीं आ रही थी। वो पानी गहरा होता गया, इतना गहरा कि इब्राहिम की नाक तक डूब गई। इसने अचानक से होश संभाला और हाथ पांव मारने लगा, मगर अगले ही लम्हे इब्राहिम का सर से बाहर आया तो वह हैरान रह गया। वो रोशनी को देख सकता था। इसके सर पर आसमान था, नीला आसमान, चमकता सूरज। वो लोग घर पहुंचे तो मरचान तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियाँ चढ़ गया। मिनाल लाउंज में थी, जो इसके सलाम का इंतज़ार कर रही थी। यूं ही बैठी रह गई। पीछे याकूत और सिफा के साथ साथ आयत भी घर में दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम। याकूत और सिफा ने सलाम किया, जबकि आयत ने मध्यम सी आवाज़ में इनकी पैरवी में ही सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। मिनाल खुशी से मुस्कुरा दी। वो तीनों इनके पास आकर बैठे। सिफा ने याकूत के सर पर हाथ फेरा। तुम जाकर नहा लो, गर्मी लग रही होगी, और फिर कुछ देर सो लेना। ओके, इसने याकूत को कहा तो वह सर हिलाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया। मिनाल ने सवालिया नज़रों से सिफा और आयत को देखा। आयत आज का दिन हमारे साथ ही गुजारेगी, इसने मुस्कुरा कर कहा। तो मिनाल ने नासमझी से देखा। इसकी ताईजान आज कहीं गई है, तो आयत हमारे साथ दिन गुजारेगी। मगर क्यों? आयत साथ क्यों नहीं गई? वो मरजान का रवैया समझ चुकी थी और इनको गवारा न था कि मरजान किसी की भी वजह से यूँ उदास हो, फिर चाहे वो आयत ही क्यों ना हो। वो मुझे नहीं जाना था, आयत ने अपने हाथों को घूरते हुए नरमी से जवाब दिया। सिफा ने गर्दन मोड़कर इसको देखा। इट्स ओके चंदा, नहीं जाना तो कोई ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता। चलो हम भी फ्रेश हो जाते हैं, फिर इफ्तारी के लिए तैयारी करेंगे मिलकर। इसने आयत के बालों में हाथ फेरा तो इसने इस बात में सर हिलाते हुए एक चटनी निगाह मिनाल पर डाली। वो सहम सी गई थी। मिनाल संजीदा से तासरात लिए बैठी रही। मगर मरजान का मूड क्यों ख़राब है? वो दोनों उठने लगीं तो मिनाल ने सिफा से पूछा। वो ठिठकी और फिर मुड़ी। नहीं मालूम, आजकल कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया है। वो खुद उलझी हुई थी। इनको क्या बताती तो मालूम करूँ ना सिफा, इन्होंने कहा तो संजीदगी से कहा तो सिफा ने इस बात में सर हिला दिया। वो पहले भी मिनाल के गुस्से का सामना कर चुकी थी, दीना की वजह से। दीना कहाँ है? इसने मिनाल से पूछा, जो कि अब रिमोट उठा रही थी। वो सो रही है शायद, वो बिना मुड़े बोली। सिफा आयत का हाथ थामकर इसको अपने साथ ले गई। मिनाल ने इसको जाते हुए देखा और अपना फ़ोन उठाया। इन्होंने एक नंबर मिलाया। पलवशा आपा, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या आप आज रात आ सकती हैं? डिनर पर ही आ जाएं। क्यों मिनाल, खैरियत तो है? वो मिनाल बेगम की चचाजाद कज़न थी। बस ऐसे ही कुछ बात करनी थी आपसे। क्या आप आज रात आ सकती हैं? इन्होंने भराई आवाज़ में कहा तो पलवशा खाला, जो कि उम्र में मिनाल से बड़ी थी, फ़ौरन राज़ी हो गई। अच्छा अच्छा, मैं आ जाऊंगी। इन्होंने हामी भर ली। मिनाल कुछ देर इधर उधर बातें करती रही और फिर कॉल काट दी। तुम बैठो, मैं थोड़ी देर तक आई। सिफायत को बेड पर बिठाकर खुद बाहर आई। इसका रुख मरजान और याकूत के कमरे की जानिब था। तो क्या तुम हार मान चुके हो? एक नस्वानी आवाज़ कमरे में गूंजी। किस बात के लिए? वो आवाज़ मरजान की थी। तुमने तो कहा था कि तुम इस लड़की को सबक सिखाओगे और तुम यहाँ खुद ही शक्ल लटकाए फिर रहे हो। जहरा बेड पर बैठी थी, जबकि मरजान अपने बाल खुश कर रहा था। वो खामोश रहा। समझ गई, जहरा ने मायने ख़ीज़ी से कहा तो मरजान ने मुड़कर इसको देखा। क्या समझ गई? यही कि मरजान गुरसी एक कमज़ोर असाब का मालिक इंसान है, जो छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाता है। वो किसी को सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि सज़ा देने के लिए दिल का मजबूत होना ज़रूरी है ना। वो तासुब से कहती सर हिला रही थी। मरजान का चेहरा सुर्ख हुआ। नहीं,
اس کی آواز ذرا بلند ہوئی۔ مرجان کرسی کمزور نہیں ہے۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا، مگر مرجان طیش میں تھا، دیکھ نہیں پایا۔ مرجان کرسی جب سزا دیتا ہے تو پھر سامنے چاہے کوئی بھی ہو، مرجان گورسی ترس نہیں کھاتا۔ مجھے نائٹ آول نے سکھایا ہے کہ سزا کیسے دی جاتی ہے۔ وہ پوری قوت سے چلایا تھا جبکہ اس نے ہڑبڑا کر دروازے میں کھڑی صفا کو دیکھا۔ مرجان نے بھی زہرا کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ صفا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ مرجان رخ پھیر کر دوبارہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، مانو اس کی کسی کے کچھ سننے سے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ صفا سست قدم اٹھاتی مرجان کے پاس آئی، جبکہ زہرا وہاں سے چلی گئی۔ مرجان، صفا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مرجان آئینے میں اس کا عکس دیکھ سکتا تھا۔ مرجان ادھر دیکھو۔ صفا نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہا، مگر مرجان نے پلکیں نہیں اٹھائیں۔ کون سی سزا؟ کون نائٹ آؤل؟ صفا نے بس یہی دو الفاظ سنے تھے۔ مرجان خاموش کھڑا رہا۔ مرجان، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، کون نائٹ آؤل؟ اور کس کو سزا دینے کی بات کر رہے تھے تم؟ صفا کا دل مٹھی میں آیا تھا۔ مرجان کچھ لمحے یوں ہی جامد کھڑا رہا۔ مرجان، کچھ پوچھ رہی ہوں میں۔ صفا نے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو مرجان نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آپ جاننے کا حق نہیں رکھتی، وہ سپاٹ انداز میں کہہ گیا تو صفا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا۔ وہ مرجان نہیں تھا، وہ اپنی پریٹی لیڈی کا مرجان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بھلا اس سے ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ صفا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کے حلق میں آوازیں دم توڑ رہی تھی۔ مطلب یہ میری اور صحرا کی بات تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ اگر میں کمفرٹیبل نہیں ہوں تو کچھ بتانے کے لیے تو مجھے کوئی فورس نہیں کرے گا۔ اب کی بار وہ کچھ نرم پڑا تھا۔ وہ اپنی پریٹی لیڈی کے سامنے زیادہ دیر تک پتھر نہیں بن سکتا تھا۔ صفا کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ زمین پر بیٹھی اور مرجان کا چہرہ ہتھیلیوں میں تھام کر سامنے کیا۔ وہ یک ٹکسا دیکھے گیا۔ ٹھیک ہے، اگر مرجان کمفرٹیبل نہیں ہے تو نہ بتائے، مگر مرجان یہ تو بتا سکتا ہے کہ واقع کس بات پر اداس ہے۔ اس کی بات پر مرجان نے سیاہ آنکھیں مٹکائیں۔ میں اداس نہیں ہوں۔ مرجان نے نگاہیں چرائیں تھی۔ جس مرجان گورسی کو میں جانتی ہوں وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں البتہ خاموشی ضرور اختیار کر لیتا ہے۔ صفا نے اس کو قید بھی کیا اور فرار کا ایک رستہ بھی مہیا کیا تھا۔ مجھے بابا کی یاد آ رہی تھی۔ مرجان نے اس کو ایک عدد سچ بتایا تھا اور باقی سچ پر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ صفا کی پلکیں نم ہوئی۔ اس نے بیٹھے بیٹھے مرجان کو اپنے ساتھ لگایا۔ مرجان کچھ دیر یوں ہی بت بنا رہا، مگر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بازو صفا کے گلے میں حمائل کیے۔ وہ اس کی پیٹھ سہلاتی رہی۔ وہ جلد واپس آ جائیں گے، تم بس ان کی خیریت طلب کرو۔ وہ مدھم سی آواز میں بولی تھی۔ وہ خیریت سے ہی ہوں گے، میں جانتا ہوں وہ اسٹرانگ ہے۔ مرجان یوں ہی خالی خالی آنکھیں لیے بولا تھا۔ ہاں وہ اسٹرانگ ہے، تم پھر بھی دعا کرنا۔ ہاں میں دعا کرتا ہوں ان کے لیے۔ اور صفا نے اس کو ساتھ لگائے پوچھا، اور ماما کے لیے بھی؟ وہ روانی میں کہہ گیا تھا بنا کسی لکی لپتی کے۔ صفا آرزدگی سے مسکرائی۔ ماما کے لیے کیا دعا کرتے ہو؟ صفا نے اس کے بالوں میں بھی انگلیاں چلائیں کہ اللہ میاں ان کو معاف کر دیں۔ اس کے الفاظ پر صفا شل رہ گئی، مگر پھر وہ سنبھلی۔ ہاں اولاد کو ماں باپ کی بخشش طلب کرنی چاہیے، ہاں مگر ماما کے لیے میں زیادہ دعا کرتا ہوں۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ آج اس کو صفا نے ناراضگی کے باوجود اس کی توجہ چاہیے تھی۔ اچھا ایسا کیوں؟ صفا کو لگا کہ وہ کچھ بتانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کچھ کیا تھا، کہتے ہوئے مرجان پیچھے ہٹا۔ کیا کیا تھا؟ وہ نارمل انداز میں پوچھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مرجان کتنی سنگین بات کر رہا ہے۔ جب ہم لوگ اس دن ہاسپٹل میں تھے تو منصور انکل نے بابا سے کہا تھا کہ ان کی تباہی کے ذمہ دار ماما ہے۔ وہ سر چکا گیا تھا۔ صفا کا دل ڈوب کے ابھرا۔ نہیں مرجان، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بابا آج بھی تمہاری ماما سے بہت پیار کرتے ہیں، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ صفا نے اس کے گالوں کو چھپا۔ مجھے لگتا ہے ماما نے کچھ کیا تھا، بس مجھے لگتا ہے۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو سیاہ آنکھوں میں نمی تھی۔ صفا نے بے اختیار اس کے گال چومے۔ نہیں میری جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ لوگ کسی اور بات میں بات کر رہے ہوں گے۔ منصور نے حریہ کا نام نہیں لیا تھا، مگر پھر بھی مرجان ان دونوں کی بات سمجھ رہا تھا۔
इस दिन मंसूर और इब्राहिम ने जो बात की थी वो मरजान के दिमाग पर गहरा असर छोड़ गई थी और इसको इतने सवालों में उलझा दिया गया था कि वो बोलना तक भूल गया था। वो खामोश हो गया था ताकि अपने सवालों के जवाब ढूंढ सके। बच्चे इतना नहीं सोचा करते। सिफा ने उठते हुए मरजान का सर चूमा। वो जाकर खामोशी से बेड पर बैठ गया। याकूत कहाँ है? वो नॉर्मल से अंदाज में पूछते इन लोगों की वार्डरोब की जाने पड़ गई। वो दीना के पास गया है। मरजान ने अपने हाथों में अपना टैब उठाया। वो अपनी गेम का इनबॉक्स चेक किया। वो खाली था। इसने नाइट आउल को बहुत सारे मैसेजेस किए हुए थे मगर नाइट आउल का कोई जवाब नहीं आया था अभी तक। अच्छा किया, मैं तुम्हारे ये कपड़े ले सकती हूँ? मरजान ने निगाह उठाकर देखा तो सिवाय की एक टी शर्ट और एक जीन्स की पैंट लिए खड़ी थी। मगर आपको ये छोटे होंगे, वो संजीदगी से बोला तो सिफा का कहका गूंजा। मरजान ने अचंभे से देखा और आखिरकार इसने ऐसा कौन सा लतीफ़ा सुना दिया था। पागल, ये मुझे नहीं किसी और को चाहिए। सिफा हंसती हुई इसके पास आई और झुककर एक बार फिर से इसके बाल चूमे। रोज़ा तो नहीं लग रहा ना? इसने शफकत से चूर लहजे में पूछा। वो मरजान को मिस कर रही थी। इनके दरमियान ना चाहते हुए फासले आ रहे थे। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो अपने टैब पर निगाहें जमाए बैठा था। अच्छा, इफ्तार में क्या खाएगा मेरा शहजादा, मेरा प्रिंसेस, मेरा क्रश? मरजान ने सर उठाकर देखा तो सिपा ने कान तिपाई। मरजान फ़ौरन निगाहें झुका गया। वो इसका खौल तोड़ रही थी मगर मरजान गुरसी कमज़ोर नहीं था और इसको ये साबित करना था जो बन जाएगा मैं खा लूँगा। वैसे भी बाबा कहते हैं रोज़ा सब्र होता है। हमें इफ्तार के लालच में रोज़ा नहीं रखना चाहिए। सिफा को इसका जवाब सुनकर झटका सा लगा था। तुम लोगों के बाप ने सारी मासूमियत छीन ली तुम लोगों से। वो बड़बड़ाती हुई कमरों से निकल गई। मरजान ने एक नज़र बंद दरवाजे को देखा और अपना लैपटॉप पटक कर वहीं ठहर गया। सिफा कमरे से निकली तो याकूब दीना की उंगली पकड़ी इसी जा नहीं पा रहा था। सिफा वहीं रुक गई। वो दोनों इसके पास आए। शिफा, दीना ने बाहें उठाई। अब अब सिफा खुलकर मुस्कुराई और दीना को उठा लिया। मैं फ्रेश हो जाऊं? याकूत वहाँ से चला गया तो सिफा दीना को उठाई कमरे में दाखिल हुई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो आयत इसी तरह बेड पर पाँव लटकाए बैठी थी जैसे सिफा को छोड़कर गई थी। आई एम सो सॉरी आयत, मुझे देर हो गई। इसने दीना को बेड पर बिठाते हुए मासरत की। नहीं, आप माफ़ी न मांगे। आयत उठ खड़ी हुई। अच्छा ये लो, जाकर नहा लो, गर्मी हो रही है। इसने आयत की पोनी टील खोल दी। भूरे घंघराले बाल उलझे हुए से थे। तुम कंडीशनर नहीं लगाती? सिफा ने देखा इसके बाल खूबसूरत थे मगर शायद ठीक से केयर नहीं हो रही थी। शैम्पू कर लेती हूँ। अच्छा चलो जाओ नहा लो। सिफा ने मज़ीद कुछ ना पूछा। जी तो मेरी प्रिंसेस क्या कर रही थी? वो अब दीना को गुदगुदी कर रही थी और दीना खिलखिला रही थी। इसने दीना के दोनों गाल चूमे और इसको गोद में बिठाया। दीना बाबा। दीना ने एक बार फिर से वही राग लापा था। दीना, जहाँ तक मुझे याद है वो पहले भी यूं ही काम से जाते रहते थे। क्या तुम तब भी यूं ही करती थी? सिफा ने दीना से सवाल किया मगर दीना तो बस आंखें मटकाती रही। सिफा ने फ़ोन उठाया और एक बार फिर से सारे इनबॉक्सेस देखे। खाली इनबॉक्सेस इसको मुंह चढ़ा रहे थे। सिफा को एक बार फिर से बेचैनी ने आन घेरा था। इसने नंबर डायल किया मगर नंबर बंद जा रहा था। किसी तरह भी राब्ता नहीं हो रहा था। सिफा यूं ही मोबाइल लिए बैठी रही। स्क्रॉल करते करते एक नाम पर इसकी उंगलियां रुक गईं। दिमाग में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था और हलक सूख गया था। जैसे तैसे करके इसने खुद को घसीटा और किनारे तक लाया। रेत, पत्थर, चट्टानें, इनके अलावा चलती हुई हवाएं जो कि खुश्क और गर्म थी। इब्राहिम वहीं सीने पर हाथ रखे धैसा गया। वो किनारे पर रेत पर पड़ा था और इसके सर पर बस आसमान था। वो न जाने कितनी देर तक इस खुले नीले आसमान को देखता रहा जिसका अक्स पानी में नजर आता है था तो इसके बायस पानी भी नीला हो जाता था। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था मगर वो खुद को वहाँ मौजूद चट्टानों से भी ज़्यादा मजबूती से थामे हुए था। मैं हर मुसीबत बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर वो आपसे जुड़ी ना हो। सिफा का रोया धोया सा चेहरा न जाने क्यों आंखों के सामने लहराया था। इब्राहिम ने आंखें बंद करके इसका ख्याल छटकना चाहा। क्यों आ रहा था इसका ख्याल इस वक्त? क्यों वो इसके हवासों पर छा रही थी? वो इब्राहिम, वो अहम थी मगर इतनी नहीं कि किसी महबूब बीवी की तरह इसके हवासों पर छाना शुरू कर दे। इससे उन्स था, लगाव था मगर ऐसे नहीं। तो फिर ये सब क्यों?
ابراہیم نے کرب سے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری سانسیں بند ہو جائیں گی۔ بند آنکھوں کے سامنے پھر سے وہی چہرہ لہرایا تھا اور اس بار تو بھیگی سی سرمئی آنکھیں بھی اس کا چین تباہ کرنے چلی گئی تھیں۔ صفا، خاموش ہو جاؤ، وہ بڑبڑایا۔ اگر میری پرواہ ہوتی تو ہمیں ساتھ لے کر جاتے۔ اس کا ناراض سا چہرہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ ابراہیم نے بے بسی سے اٹھ کر بیٹھا۔ اس کو اب کچھ کرنا تھا ورنہ وہ یہاں پڑے پڑے مر جاتا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی نگاہ دوڑائی تو ارد گرد چٹانوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیا۔ ابراہیم اٹھا اور بمشکل خود کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے ایک ٹانگ کو گھسیٹنا شروع کیا جس سے ریت پر کچھ لکھا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کی مشقت کے بعد اس کی بس ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اسی تپتی ریت پر نڈھال سا ہو کر گر گیا تھا۔ اس کے پہلو میں ریت پر بڑے بڑے حروف میں SOS لکھا نظر آ رہا تھا، مگر کیا کوئی جہاز، کوئی ہیلی کاپٹر وہاں سے گزرنا تھا جس نے اس مدد کے پیغام کو پڑھ کر اس کی مدد کے لیے آنا تھا؟ ایک سوال تھا جس کا جواب نہ تو ابراہیم کے پاس تھا، نہ نیلے آسمان کے پاس تھا، نہ ان چٹانوں کے پاس تھا، نہ نیلے پانیوں کے سمندر کے پاس، اور نہ ہی اس تپتی ریت کے پاس جو اب ابراہیم کی کمر کو جھلسا رہی تھی۔ عیشا پاگلوں کی طرح گات کی مدد کروا رہی تھی۔ وہ مدد کم کر رہی تھی، روز زیادہ رہی تھی۔ کبھی کنکریٹ کے بلاکس کو ہٹانے کی کوشش کرتی تو کبھی بے بسی سے بیٹھ کر ہاتھوں سے مٹی کھودنے لگتی۔ گاتس نے اس کی بے بسی دیکھی تو تڑپ کر رہ گئے۔ اس وقت بھی وہ زمین پر بیٹھی ایک جگہ سے ناخنوں سے مٹی کھود رہی تھی کہ کہیں سے کوئی جگہ مل جائے، کوئی روشنی، کوئی سراغ جس سے وہ لوگ سفیر اور باقی لوگوں تک پہنچ جائیں۔ ایک درمیانی عمر کے گارڈ نے اس کی حالت دیکھی تو افسوس سے اس کے پاس چلایا۔ عیشا نے سر اٹھا کر اس کا سکارف بھی ٹھلک چکا تھا۔ اس وقت اس کو بس زندگیاں بچانی تھی۔ سکارف کہاں تھا، کہاں نہیں، کوئی ہوش نہ تھی۔ اس گارڈ نے جھک کر اس کے پیچھے بڑا سکارف اٹھایا اور عیشا کے سر پر رکھا۔ وہ چونکی۔ تم آرام کرو، ہم لوگ کر لیں گے۔ نہیں خواجہ، میں کیسے سکون سے بیٹھ سکتی ہوں؟ عیشا، یوں تم بس خود کو نقصان پہنچا رہی ہو۔ اس طرح کرنے سے تم جانتی ہو کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ مگر خواجہ، وہ تو بنکر میں تھے نا۔ تو بنکر کا راستہ کہاں ہے؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ ہم وہی ڈھونڈ رہے ہیں، تم آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کو لیے گاڑیوں کے پاس گیا اور ایک گاڑی کا دروازہ کھول کر اس کو اندر بٹھایا۔ عیشا بھی بے بسی سے سیٹ پہ بیٹھی۔ تم بیٹھو یہاں، ہم لوگ بنکر کے دروازے تک ہی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ بنکر میں تھے تو یقین مانو وہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ خواجہ گاڑی کے کھلے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اور اگر وہ باقی عمارت کے ساتھ؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہوگا، تم بے فکر رہو۔ بس ملبہ گر گیا ہے، وہ ہٹ جائے گا تو بنکر کے اندر جانے کا راستہ بھی مل جائے گا۔ کیا اس کا اوپر کی جانب پہ راستہ کھلتا تھا؟ عیشا کو میدان امید کی ایک کرن نظر آئی۔ ہاں، میں نے اور ابراہیم نے معائنہ کیا تھا۔ اس کا دروازہ بھلے ٹنل میں تھا مگر اس کا ایک ایمرجنسی ایگزٹ یہیں ہے، زمین پر۔ یہاں ایک بڑا سا لوہے کا دروازہ ظاہر ہوگا۔ ہم اس کو کھول کر اندر جائیں گے۔ اندر سیڑھیاں اتر رہی ہوں گی تو کیا وہ سیڑھیاں ٹنل تک جائیں گی؟ نہیں، وہ سیدھا بنکر میں جائیں گے۔ کیا واقعی؟ عیشا پہلی بار مسکرائی تھی۔ ہاں، تم بس یہاں بیٹھی رہو۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اب عیشا ایک بار پھر سے پوری امید اور شدت سے دعا مانگنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ تپتی ریت میں وہ گاڑیوں کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا تھا۔ اینا اس وقت ایک بڑی گاڑی میں زرار کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس نے دفتن گردن مڑ کر دیکھا تو زرار نڈھال سا تھا۔ زرار، اینا نے اس کو پکارا مگر وہ بے ہوش سا تھا۔ شاید۔ زرار پلیز ہوش میں رہو، ہم جلد ہی پہنچ جائیں گے۔ اینا کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو چکے تھے، اس کی ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ زرار کی نبض پر رکھا تو وہ سست تھی مگر چل رہی تھی۔ پھر اس نے جھک کر زرار کا زخم دیکھا جس سے خون رکا ہی ہوا تھا، مگر وہ گولی اس کو چیر کر اندر پیوست ہوئی تھی۔ نہ جانے کون کون سے اعضاء چیر ڈالے تھے اس نے۔ یا اللہ جی، پلیز ہماری مدد کر دیں۔ اینا نے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا تو بند آنکھوں کے سامنے کسی کی سیاہ مگر تیز تلوار کی دھار جیسی آنکھیں لہرائی تھیں۔ اینا نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس کا خون ہی تو کھول اٹھا تھا۔ آج وہ سب لوگ اس شخص کی وجہ سے اس حالت میں تھے۔
میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اس نے خود سے جیسے کوئی عہد کیا تھا، مگر اس عہد پر اس کا اپنا ہی دل لرز کیا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر خود ہی مکہ برسا کر اپنے دل کی سرزنش کی تھی۔ تم کو اختیار نہیں ہے کہ میرے فیصلوں کی نفی کرو تم۔ اینا نے اپنے دل کو اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ ان گاڑیوں کے آگے آگے ایک ہیلی کاپٹر بھی اڑ رہا تھا۔ ابراہیم کی آنکھیں اب بند تھیں، نہ تو ماضی کا کوئی منظر تھا نہ ہی کوئی ہال تھا۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی چھائی ہوئی تھی، سینے میں جو گوشت کا ایک ٹکڑا تھا اس کی دھڑکن بھی سست ہو چکی تھی، دماغ تک خون نہیں پہنچ پا رہا تھا، اس لیے دماغ خالی ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے اس زخم کے ساتھ بہت سفر طے کر لیا، اب اس کا بدن اس کے عزائم تک تابع نہیں تھا۔ اب اس گوشت کے ٹکڑے نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ ابراہیم کے ارادے ہار رہے تھے کیونکہ اس کا جسم ہار رہا تھا۔ مسلم کوارٹر میں زندگی معمول کے مطابق رواں تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا، اس لیے اس وقت کاروبار تقریباً بند ہوتے تھے اور عصر کے بعد ہی مارکیٹوں میں رش ہونا شروع ہو جایا کرتا تھا۔ رمضان کی راتیں زندہ تھیں، لوگ اپنے دن کے کام رات کو انجام دیتے تھے، اس لیے دن کی نسبت رات کو زیادہ چہل پہل رہتی تھی۔ مگر اس وقت بھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تھا۔ سنان، اٹھو نا۔ وہ اس وقت اسی گلی کے نکڑ میں ایک چبوترے پر سائے میں لیٹا ہوا تھا اور سلوہ اس کے پاس بیٹھی اس کو اب جگا رہی تھی۔ سونے دو رحم دل چڑیا، میں روزے سے ہوں۔ اس نے ایک بار اپنی آنکھوں پر رکھا ہاتھ۔ تم روزے سے ہو؟ مگر میرا کیا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے اپنے ننھے سے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، تو جا کر کھا لو کچھ۔ وہ کروٹ لے گیا۔ مارکیٹ بند ہے اور مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے سنان۔ اس کی آواز اب گیلی ہو رہی تھی۔ سنان نے اس کی جانب کروٹ بدلی، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ واقعی بے بس تھا۔ وہ جو تم نے افطار کے لیے، رحم دل چڑیا، بس 2 کھجوریں ہیں میرے پاس۔ سلوہ کی نظر اس کی ان 2 کھجوروں پر تھی۔ تم مجھے وہ کھجوریں دے دو، میں شام تک تمہارے لیے افطار لے آؤں گی نا۔ اور تم اگر ناکام رہی اور یہ کھجوریں بھی گئیں تو؟ اس نے بے چارگی سے کہا تھا۔ سلوہ نے فوراً اپنی فراک کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو بس چند اغورت اس کے ہاتھ لگے تھے۔ سیاحوں کی وجہ سے وہاں مہنگائی زیادہ تھی، اس لیے وہ چند اغورت کچھ معنی نہ رکھتے تھے۔ سلوہ نے بے بسی سے سنان کو پھر اپنے اغورت کو دیکھا۔ سلوہ اپنے کپڑے جھاڑتی ہوئی اٹھی۔ سنان نے اس کے قدموں کی چاپ سنی۔ زیادہ دور مت جانا، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ اب میں جہاں مرضی جاؤں، وہ جان بوجھ کر الٹا جواب دیتی، اٹکلیاں بھرتی وہاں سے چلی گئی۔ سنان سر چھٹک کر رہ گیا۔ وہ اب تک اس کی اداکاریوں سے واقف ہو چکا تھا۔ سوق میں اس وقت زیادہ رش نہ تھا، اکا دکا دکانیں کھلی ہوئی تھیں اور سیاحوں کا رش بھی نہ تھا۔ سب نے وہاں افطار کے بعد اکٹھے ہونا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک جگہ ایک کونے میں آ کر کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر میں عصر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ سلوہ کے پیٹ میں اب چوہے دوڑ رہے تھے، مگر وہ بھوکی عادی تھی۔ اس نے وہ وقت بھی دیکھا تھا جب کئی کئی پہروں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا تو لیلا ان کو دلاسا دینے کے لیے پانی ابالتی رہتی تھی۔ ایک عورت سوق میں داخل ہوئی۔ وہ ایک لانگ سکرٹ اور ایک ٹاپ میں تھی، گلے میں سبز موتیوں کی ایک مالا سی تھی اور ہاتھوں میں بھی موتیوں کے بنے بریسلٹ تھے۔ وہ ایک ہاتھ میں ایک بیگ پکڑے چلی آ رہی تھی۔ وہ سیاہ تھی مگر حلیے سے وہ تاجکستان کی معلوم ہوتی تھی۔ پر سر پر ایک سکارف تھا اور اس پر ایک ٹوپی۔ وہ مگن سے چلتی ہوئی آئی اور ایک دکان میں گھس گئی۔ سلوہ کو امید کی ایک کرن نظر آئی اور اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ آیت فریش ہو کر کمرے میں آئی تو صفا نے اس کے بال خشک کیے اور کنگھی کر کے اس کے بالوں کی ایک پونی ٹیل بنا دی۔ ٹی شرٹ اور جینس میں آیت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ صفا نے اپنے ایک پرفیوم اٹھا کر آیت پر سپرے کیا تو وہ چھپ سی گئی۔ صفا ہنس دی۔ پھر آیت آ کر بیڈ پر بیٹھ کر دینا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ صفا اس کا یونیفارم سمیٹ رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولا۔ آیت نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے یاقوت کھڑا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر اجازت مانگی۔ آیت کھلکھلائی، آ جاؤ۔ صفا واش روم سے نکلتی بولی تو وہ بھی ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ صفا کمرے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سمیٹتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آیت، یہ تمہارے لیے۔ اس نے آیت کے مقابل اور دینا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک پیپر آیت کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ آیت نے چنبے سے دیکھا۔ یہ معافی نامہ ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ صفا ان دونوں کو کی نکیوں سے دیکھ رہی تھی۔ معافی نامہ؟ ہاں، معافی نامہ۔ تمہیں مرجان کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے تمہیں پش بھی کیا تھا۔ اس نے پش نہیں کیا تھا یاقوت،
صفا فوراً بولی تو یاقوت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں ٹھیک ہے، پش نہیں کیا، مگر اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ یہ سب اس کی وجہ سے نہیں ہوا تھا۔ آیت کی مدھم آواز آئی۔ چلو یہ سب نہ صحیح، مگر اس سے پہلے بھی تو وہ تمہیں تنگ کرتا آیا ہے اور وہ روڈ بیہیو کرتا رہا ہے، اس لیے ہم تم سے اس رویے کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ یاقوت نے بلاخر بات سمیٹی۔ صفا صوفے کے کشن کو ذرا سیٹ کر رہی تھی، مگر اس کا سارا دھیان انہی کی جانب تھا۔ کیا یہ مرجان نے لکھا ہے؟ آیت نے پیپر پڑھا۔ نہیں، میں نے۔ یاقوت نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آیت نے وہ پیپر یاقوت کی جانب بڑھایا۔ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری یا مرجان کی کسی کی بھی معافی نہیں چاہیے یاقوت۔ کیا تم ہمیں معاف نہیں کرو گی؟ یاقوت اچانک سے اداس ہوا۔ صفا بھی ٹھٹکی۔ تم دونوں میرے دوست ہو اور دوستوں سے کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، اس لیے جہاں ناراضگی نہیں وہاں معافی کیسی؟ وہ نیلی آنکھیں مٹکا کر بولی تو صفا نہال سی ہو کر اس کے پاس آئی اور آیت کا سر چوما۔ آیت ایک بار پھر سے چھپ سی گئی تھی۔ ایک عجیب سی لہر اس کے جسم میں اٹھی تھی۔ آیت ٹھیک کہتی ہے، اس لیے تم یہ معافی نامہ لے جاؤ، صفا نے ہنستے ہوئے یاقوت سے کہا تو وہ ان دونوں کا منہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تم سب برابر ہو، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا۔ اگر مرجان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ خود معافی مانگے گا، تم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو میری جان۔ صفا نے یاقوت کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ مگر میں اس کے بیہاف پر، تم کبھی کسی کے بیہاف پر نہیں معافی مانگو گے، تم اپنے عمل کے لیے جواب دہ ہو، کسی کے عمل کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ صفا نے یاقوت کی بھوری آنکھوں میں دیکھا تو اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو شاباش، اب تم جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، میں اور آیت بھی تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، پھر ہم سب مل کر افطاری بنائیں گے، اوکے؟ صفا نے کہا تو ان دونوں نے پرجوش ہوتے ہوئے سر ہلایا۔ یاقوت چلایا تو صفا نے دینا کو اپنے ساتھ لٹایا اور آیت اس کی دوسری جانب تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ دینا جلدی سو گئی تھی۔ صفا کی بھی آنکھ لگ گئی تھی، مگر آیت ہنوز چھت کو گھور رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور کروٹ لی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک کروٹیں بدلتی رہی تھی، مگر خالی پیٹ نہ نیند آنی تھی نہ آئی۔ اس نے بڑھ کر صفا کو دیکھا تو وہ اور دینا سو رہی تھی۔ آیت بنا چاپ کی کمرے سے نکل گئی۔ وہ ابھی کوریڈور میں تھی کہ مرجان سیڑھیوں سے اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ وہ اس کو نظر انداز کرتا پاس سے گزر گیا۔ آیت وہیں رک گئی۔ مرجان نے دروازے پر پہنچ کر مڑ کر دیکھا، آیت وہیں سر جھکائے اداس سے کھڑی تھی۔ مرجان دروازہ کھولنے کی بجائے اس کے پاس چلا آیا۔ کچھ چاہیے؟ وہ آ کر بولا تو آیت چونکی۔ ہاں کچھ چاہیے؟ انداز لیا دیا سا تھا۔ ہاں مگر وہ کیا چاہیے؟ مرجان اپنے سوال سے ہٹ کر کچھ اور نہیں پوچھ رہا تھا۔ وہ مگر سب روزے سے ہیں۔ آیت نے انگلیاں مروڑی۔ تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مرجان اب کی بار کچھ سخت ہوا تو آیت نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اس کی نیلی آنکھیں پانیوں میں ڈوب رہی تھیں۔ مرجان کچھ دیر کھڑا اس کو دیکھتا رہا۔ آیت کا دل کیا وہ کہیں چھپ جائے، وہ مرجان کا سامنا نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ آیت اسی کے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ مرجان نے ایک پل کے لیے اپنی ٹی شرٹ کو دیکھا، پھر جینز کو جس کو ٹخنوں سے فولڈ کیا گیا تھا۔ ٹی شرٹ اس کو پوری ہی تھی کیونکہ وہ سب ہم عمر ہی تھے۔ آیت اور مرجان کا بس 1 سال کا ہی فرق تھا، مگر قد کاٹ میں وہ اس کے برابر ہی تھی۔ آیت کچھ دیر وہاں نروس سے کھڑی رہی۔ مرجان اس پر ایک نگاہ ڈالتا سیڑھیاں اتر گیا۔ آیت وہیں چلتی ہوئی آ کر آخری سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ وہ چہرہ دونوں ہتھیلیوں میں گرائے نیچے لانچ میں دیکھ رہی تھی جو کہ خالی تھا۔ ماما، بابا، آئی ایم سوری، مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی اس لیے روزہ نہیں رکھا، مگر میں تو ابھی چھوٹی ہوں نا۔ وہ ہوا میں ہی کہیں دیکھ رہی تھی۔ مگر میں آپ دونوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں اور آئی پرامیس جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو روزہ رکھا کروں گی۔ پلیز ماما بابا، آئی ایم سوری۔ وہ دل ہی دل میں نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جب ایک اشتہار انگیز خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ آیت نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے مرجان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں کچھ نگٹس اور ایک طرف کیچپ تھا۔ آیت نے حیران ہوتے ہوئے مرجان کو دیکھا۔ کھا لو۔ اس نے پلیٹ آیت کی جانب بڑھائی۔ مگر میں وہ جانتا ہوں تمہارا روزہ نہیں ہے اور اٹس اوکے، تم ابھی چھوٹی ہو۔ آیت نے جھجکتے ہوئے پلیٹ پکڑ لی۔ وہ وہیں کھڑا تھا سامنے، ایک زینہ نیچے۔ مگر تم لوگوں کا روزہ تھا، وہ منمنائی۔ ہم بھی بچے ہیں، شاید کل سے نہ رکھیں۔ مرجان نے کندھے اچکا دیے تو آیت کے دل سے نہ جانے کتنا بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس کو لگا تھا کہ بس وہی ہے جو ابھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ پریٹی لیڈی مہمان کو تو لے آئی،
مگر اس کو یہ پوچھنا بھول گئے کہ کہیں وہ بھوکی تو نہیں۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سر چٹکتا اس کے پاس سے گزر گیا۔ ایک مدھم سی مسکان نے آیت کے لبوں کو چھوا۔ اس نے ایک نگٹ اٹھا کر کھایا اور اس کو اپنے بدن میں توانائی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کر لی۔ مرجان اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ مسکرا کر دوبارہ کھانے لگی۔ عشاء کی اب بس ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل کر دوبارہ وہاں پہنچی جہاں گارڈز ملبے کا ڈھیر ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ کیا تم لوگوں سے دروازہ نہیں ڈھونڈا جا رہا؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ خواجہ اس کے پاس آیا۔ دیکھو، یہاں ہمارے پاس کوئی ایسے اوزار نہیں ہے اور نہ ہی اس صحرا میں کوئی ایسی مشینری ہے، اس لیے صبر سے کام لو۔ ہم لوگ اس جدوجہد میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس نے حوصلہ دیا مگر عشاء اپنے آنسو پیچھے دھکیلتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی اور خود بھی کوشش کرنے لگی۔ خواجہ سر چٹک کر رہ گیا۔ اس لڑکی میں صبر نامی شے نہیں تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔